آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی، ہمیں ہماری زندگی کے اندر ایک بار پھر ماہ رجب المرجب جو ہے یہ دیکھنا اور اس کو گزارنا نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خوب خوب برکتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رجب شریف کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، پہلی راتوں کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، پھر پہلی 3 راتوں کے علاوہ پورے مہینے کے اندر اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے، مطلب ایک دن کے روزے کی فضیلت کے حوالے سے کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ پہلی 3 دنوں کو چھوڑ کر، کیونکہ رجب کے پہلے دن کا روزہ یہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کے، تیسرے دن کا روزہ 1 سال کے، پھر آگے ایک دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ یہ رجب شریف کے مہینے کے روزوں کی فضیلت کے حوالے سے کتابوں کے اندر جو باتیں لکھی ہیں وہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رجب شریف کے اندر بہت سی نیک ہستیوں کے عرصۂ مبارکہ ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے 4تھے خلیفہ ہیں، آپ کی 13 رجب کو ولادت باسعادت بھی ہے، اور جن نیک ہستیوں کے عرصۂ مبارکہ ہیں ان میں سے 6 رجب کو ایک عظیم ہستی نائب رسول سلطان الہند خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ہیں۔ آپ کا عرس مبارک 6 رجب کو ہوتا ہے۔ اسلامک ہسٹری کے اندر جو قابل ذکر شخصیات ہیں ان میں سے ایک ہستی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ کیوں؟ سنیے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا نام حسن ہے، اور بقیہ یہ سارے معین الدین، غریب نواز، عطائے رسول، نائب رسول، ہند الولی، یہ سارے آپ کے لقب ہیں۔ اور ابھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی عمر مبارک ابھی 15 سال تھی تو آپ کے والد گرامی جو ہے وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور اس سے پہلے ایک بات اور سماعت فرما لے، حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ باپ کی طرف سے بھی سید ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہے، اور اپنی والدہ کی طرف سے بھی آپ سید ہیں۔ 15 سال کی عمر ہے، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، وراثت کے اندر آپ کو ایک باغ اور ایک پر چکی ملتی ہے، اور سیدزادے ہیں، دین کے ساتھ بڑا لگاؤ ہے، گھرانہ بھی بڑا مذہبی ہے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں، جب ایک باغ اور ایک پن چکی ملی، آپ نے باپ کے انتقال کے بعد اس کو فروخت کیا، جو سامان مزید تھا اس کو بھی فروخت کر کے جو پیسے تھے وہ غریبوں میں، فقیروں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں بانٹ دیے، اللہ کے راستے میں خرچ کیے، اور آپ سمرقند کے اندر چلے گئے۔ سمرقند میں جا کر حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا۔ تھوڑے ہی عرصے کے اندر آپ نے قرآن پاک کی تکمیل فرمائی، اور پھر اس کے بعد آپ نے وہاں مزید علوم دینیہ حاصل کرنا شروع کیے، اور پھر آپ نے وہاں سے فراغت حاصل کر کے بخارا کا سفر کیا، اور تھوڑے ہی عرصے کے اندر اس دور کے جو مروجہ دینی علوم تھے سارے کے سارے آپ نے حاصل کیے، اور حاصل ہی نہیں کیے، صرف پیپر ہی پاس نہیں کیے، کاپی پیسٹ نہیں کیا، بلکہ ان جتنے علوم تھے مروجہ اس دور کے، ان تمام علوم کے اندر جو ہے مہارت تامہ حاصل کی مکمل طور پر۔ اور جب آپ نے یہ دیکھا کہ اب مروجہ جتنے علوم تھے بظاہر دینی وہ تو میں نے حاصل کر لیے، لیکن اب مجھے باطنی اعتبار سے باطنی علوم کی طرف میں مجھے تھوڑا قدم بڑھانا چاہیے۔ آپ اس دور کے جو ولی تھے حضرت خواجہ عثمان ہار ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ان کی بارگاہ میں گئے، جا کر ان کے ہاتھ پر شرف بیعت حاصل کیا، اور پھر اتنا انہوں نے نوازا، اتنا نوازا، رب کی بارگاہ میں بھی لے کے گئے، اور سرکار کی بارگاہ میں بھی انہوں نے آپ کو قبول کروایا۔ آپ آگے سنیں گے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جتنا آپ کو نوازا گیا، جتنا اللہ کی بارگاہ سے نوازا گیا، جتنا حضور علیہ السلام نے آپ کو نوازا، اور جو آپ کے اوپر آپ کے مرشد گرامی کی نوازشات تھیں ان کے مطابق آپ نے واقعی دین کا کام کیا ہے۔ آپ سنیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے اکابر ہیں الحمدللہ۔ میرا اور آپ کا جو رشتہ ہے یہ غلامی رسول کا رشتہ ہے الحمدللہ۔ آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں، میں نے عرض کیا یہ قابل ذکر شخصیات جو ہے ان میں سے ایک شخصیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے
کہ آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر حضور علیہ السلام کا امتی بنایا، 90 لاکھ۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں، آپ سب بھی جانتے ہوں گے، مدر صغیر پاک و ہند کے اندر کوئی نبی نہیں آیا، مدر صغیر پاک و ہند کے اندر کوئی نبی تشریف نہیں لائے، لیکن یہاں جتنا حضور کا دین اور اللہ کا پیغام جتنا بھی پہنچا لوگوں تک، جتنا بھی پھیلایا گیا دین، سب اللہ کے اولیاء نے یہ کام کیا ہے، یہ اولیاء کی تبلیغ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بغداد کے اندر حضرت خواجہ جنید کی مسجد کے اندر میں اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اس وقت کے جو بڑے بڑے مشائخ تھے وہ میرے پیر کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ کہتے ہیں جب میں گیا اپنے مرشد گرامی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے مرشد گرامی مجھے فرمانے لگے، بیٹا حسن آگے ہو، چلو 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کی، کہا بیٹا سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، کعبے کی طرف منہ کر لو اور سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دو۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے میں نے ایسے ہی کیا جیسے میرے پیر صاحب نے فرمایا، سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ میں حاضر ہوا، حضور سورہ بقرہ کی تلاوت مکمل ہو گئی، فرمانے لگے آپ 21 مرتبہ درود پاک پڑھو۔ کہتے ہیں میں نے 21 بار درود پاک بھی پڑھا، اور پھر جو ہے پھر پیر صاحب کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہوا اور مجھے فرمانے لگے کہ ہمارے ہاں 1 دن رات کا مجاہدہ ہوتا ہے، آپ ایسا کریں کہ 1 دن اور 1 پوری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ کہتے ہیں پھر میں نے ایسا ہی کیا، 1 دن اور 1 رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ جب میں پھر پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ حضور یہ میں نے آپ کا فرمان بھی پورا کر دیا ہے، عبادت میں مصروف رہا 1 دن اور 1 رات۔ کہتے ہیں پھر میرے پیر صاحب نے فرمایا تم اب 1000 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کرو۔ کہتے ہیں میں نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کی۔ مجھے بتلائیں جو خود حسنی حسینی سید ہو، والدہ کی طرف سے بھی سید، باپ کی طرف سے بھی سید، اور پھر علم دین حاصل کیا ہے، اور پھر اس شیخ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں جو رب رسول کے رستوں کی علاوہ رستہ بتلاتے ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے اکابر ہیں الحمدللہ، ہم تو ان کو ماننے والے ہیں، اور 75 نمبر 72 نمبر پیروں کو ہم نہیں مانتے، واللہ ہم نہیں مانتے، اور آپ بھی نہ مانیں، یقین جانیے۔ جس بندے کا اپنا ظاہر ٹھیک نہیں ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں ہے، وہ آپ کی تربیت کیا کرے گا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، آپ کے بچوں کی تربیت کیا کرے گا؟ پیر ولایت کے جس مرضی اعلیٰ درجے پر فائز ہو، میرا بہت بڑا جملہ ہے یہ آج کے اس بیان کا، پیر جیسا مرضی بڑا ہو، وہ ولایت کے جتنے بڑے اعلیٰ درجے پر فائز ہو، میری اور آپ کی ماؤں بہنوں کے لیے وہ غیر محرم ہی ہے۔ جی، عورتوں کو پتہ نہیں کس قسم کا حیضہ ہو چکا ہے، پیر صاحب سے سر پہ ہاتھ پھروانا ہے تو اپنے باپ سے پھروا دو۔ یہ جتنے 2 نمبر ڈھونگی نچانے والے باپے آ رہے ہیں، ان کے پاس آپ کو عورتیں ہی نظر آئیں گی۔ الحمدللہ آپ خواجہ صاحب کی سیرت سن رہے ہیں، آپ اشش کریں گے کہ الحمدللہ ہمارے اکابر ایسے ہیں کہ جنہوں نے رب رسول کے دین کو آگے بڑھایا ہے، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر حضور کا امتی بنایا۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں، میرے پیر صاحب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے فرمانے لگے، بیٹا 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرو۔ کہتے ہیں میں نے پھر تلاوت کی، تلاوت کرنے کے بعد میرے پیر صاحب نے مجھے فرمایا کہ بیٹا اب آسمان کی طرف دیکھو نا ذرا۔ میں نے عرض کی حضور آسمان کی طرف دیکھا ہے، مجھے تو عرش اعظم تک میری نگاہ اوپر جا رہی ہے۔ پھر فرمانے لگے بیٹا آپ زمین کی طرف دیکھو۔ میں نے کہا زمین کی طرف جب دیکھا، خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر کی بارگاہ میں عرض کی حضور تحت الثری تک، 7 زمینوں کے نیچے تک مجھے نظر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں میرے پیر صاحب فرمانے لگے بیٹا آپ ذرا آنکھیں بند کرو نا۔ کہتے ہیں میں نے جب آنکھیں بند کی پھر فرمایا کھولو۔ میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے ان کی انگلی کی طرف دیکھا، مجھے وہاں سے 18,000 عالم نظر آ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اتنی سی عبادت کی ہے اور اتنا مرتبہ ہے، اور آپ کے شیخ نے اتنا نوازا ہے۔ بعد میں جو آپ نے کام کیے ہیں، بعد میں جو عبادات ریاضتیں کی ہیں، مجاہدات کیے ہیں، اور پھر حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں بھی حاضری دی ہے، داتا صاحب کی بارگاہ میں بھی حاضری دی ہے، بعد میں اللہ نے ان کو کس مرتبے پر فائز کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ حرم پاک کے اندر حاضر ہوا۔ جب حرم پاک کے اندر حاضر ہوا تو میرے شیخ نے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے وہاں
بیت اللہ شریف کے پاس چھوڑا اور خود مزاب رحمت کے نیچے جا کر میرے لیے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی کہ یا اللہ اس میرے معین الدین کو قبول فرما لے، اس معین الدین کو قبول فرما لے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے، غیب سے آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے، معین الدین کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہاں سے پھر میں اپنے شیخ کے ساتھ حضور جان عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ شریف کے اندر حاضر ہوئے، اور جب ہم مواجد شریف کے سامنے گئے تو میرے شیخ نے مجھے فرمایا بیٹا حسن اب حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرو۔ کہتے ہیں جب میں نے سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، آگے سے امام الانبیاء نے مجھے جواب ارشاد فرمایا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ کہتے ہیں جب یہ جواب آیا میرے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرا ماتھا چوما، میری آنکھوں کو چوما، مجھے بوسہ دیا اور بہت سارے تبرکات میرے حوالے کیے اور فرمانے لگے بیٹا حسن یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے پاس تشریف لائے تھے، یہ میں آپ کو نظر عنایت کر رہا ہوں، ان کو سنبھال کر ایسے ہی رکھیے۔ کہتے ہیں جب میرے پیر صاحب نے مجھے رخصت کیا تو پھر اس کے بعد میں مدینہ سے گیا نہیں، میں مدینہ کے اندر ہی رہ کر عبادت و ریاضت کرنا میں نے شروع کر دی۔ ایک رات ایسی تھی میں سویا، ظاہری آنکھیں بند ہوئیں، باطنی آنکھیں جاگ گئیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ کہتے ہیں میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمانے لگے معین الدین تو ہمارے دین کا مددگار ہے، تجھے ہم نے ہند کی ولایت عطا کی، تو اجمیر چلا جا، وہاں تیرے جسم کے ساتھ، تیرے جسم کی وجہ سے وہاں کی بے دینی دور ہوگی اور اسلام کو روشنی ملے گی۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اجمیر ہندوستان کے اندر بھیجنے والی ذات امام الانبیاء کی ذات ہے۔ مجھے بتاؤ جس کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہو، جو موالی شریف کے سامنے جا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرے اور اس کو آگے سے جواب آئے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اور پھر خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ڈیوٹی لگائیں کہ بیٹا جاؤ تمہارے جسم مبارک کی وجہ سے ہندوستان کی بے دینی دور ہوگی اور اسلام کو روشنی ملے گی۔ مجھے بتاؤ جس کے پیچھے خود رسول اللہ کا ہاتھ ہو، جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو، پھر وہ دین کی ترغیب کے لیے اور دین کے پرچار کے لیے آگے بڑھے، تو مجھے بتلائیں کتنا کام کریں گے وہ۔ اور پھر جب اتنی ساری نوازشات مل گئی نا، ادھر سے پیر صاحب کی طرف سے، ادھر رب کی بارگاہ سے بھی جو ہے وہ قبولیت کا سندیسہ پہنچا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبول فرمایا، اور پھر ڈیوٹی بھی خود آقا علیہ السلام نے ہندوستان اجمیر کے اندر لگائی۔ خواجہ صاحب نے آ کر مشکلات بھی برداشت کی اور وہ کام کیا دین کا، وہ کیا کہ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر حضور کے امتی بنا دیا۔ 90 لاکھ ایک تعداد، الحمدللہ یہ ہمارے اکابرین ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات عرض کرتا چلو، خطبے کے اندر میں نے آیت تلاوت کی ہے، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جہاں کرامات دکھا کر لوگوں کو مسلمان کیا ہے، ساتھ ساتھ آپ کی رحم دلی، آپ کا حسن اخلاق، آپ کی گفتار، آپ کا رہنا سہنا، آپ کا چلنا پھرنا اور اٹھنا بیٹھنا، یہ سب سنت مصطفیٰ کے مطابق تھا۔ کئی لوگ آپ کے کردار کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا پرانا دین، وہ کفر کو چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہوئے، آپ کے کردار کی وجہ سے۔ حضرت خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آپ کی سیرت میں لکھا ہے، ایک شخص حاضر ہوا اور آ کے بڑھیا نا، مجھے سے کہتے ہیں نا مٹھیاں لگانا اور چاپلوسیاں کرنا، خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا حضور بڑی دیر سے قدم بوسی کی تمنا تھی کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ کی دعائیں حاصل کروں اور آپ کی خدمت کروں۔ آپ نے فرمایا وہ جڑے کام کرنے واسطے آیا نا وہ کام کر سیدھا ہو کے، چاپلوسیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے۔ وہ کہنے لگا حضور میں خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کسی کا راز فاش نہ کر، اگر کسی نے بھیجا ہے تو پھر اس کا نام نہ میرے سامنے لے، اس کے راز کو تو کیوں کھول رہا ہے، کیوں اس کا نام میرے سامنے لے رہا ہے کہ وہ ایسا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ شخص آیا تھا جو چاپلوسیاں کر رہا تھا، وہ حضرت خواجہ صاحب کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا،
جیسے ہی پہنچا آپ نے فرمایا ایسی میٹھی باتیں نہ کرو، جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرنا شروع کرو۔ ڈر گیا، کہنے لگا حضور مجھے تو فلاں بندے نے بھیجا ہے، فلاں اس کا نام کیوں لیتے ہو؟ فرمایا اس کا نام کیوں لیتے ہو میرے سامنے؟ دل تو اس کا نرم پہلے ہی ہو چکا تھا کہ یہ اللہ کے سچے ولی ہیں جنہوں نے میرے اندر کے حال کو جان لیا ہے کہ میں کس ارادے سے آیا ہوں، انہوں نے یہ بھی جان لیا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ کسی کی بات کو جو ہے وہ کسی کے سامنے نہیں کرتے، اور کسی کے سامنے کسی کا برا ذکر نہیں کرتے، برائی کے انداز میں ذکر نہیں کرتے۔ یہ کتنے اچھے ہیں۔ وہی خواجہ صاحب کا اخلاق دیکھ کر کلمہ پڑھا اور حضور کا امتی بن گیا۔ بڑی بڑی مشکلات کا سامنا ہوا، بڑے بڑے بادشاہ بھی آپ کے سامنے رکاوٹ بننے کے لیے آئے، لیکن میں عرض کر چکا ہوں جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض جن کے ساتھ ہو، اور خود حضور جان عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ڈیوٹی لگائیں اجمیر ہندوستان کے اندر، مجھے بتاؤ کہ ان کے لیے اس طرح کی مشکلات تو میرے یہ کچھ معنی نہیں رکھتی، بادشاہ آئے یا جو مرضی آئے۔ حتیٰ کہ آپ ہندوستان کے اندر جب آئے نا، ایک بادشاہ تھا، اس کا باغ تھا بہت بڑا، اور آپ ایک دن وہاں سے گزرے تو باغ کے اندر گئے، جا کے ایک چشمہ تھا وہاں سے غسل کیا، غسل کر کے وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور پھر قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ اتنی دیر میں بادشاہ بھی آ گیا، لوگوں کا بڑا شور، ساتھ اس کے نوکر چاکر یہ وہ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے، آیا، آپ نے اس کی طرف بالکل نہیں توجہ دی، نہیں دیکھا۔ اس نے جب دیکھا بڑا غصہ آیا، کہنے لگا اس بزرگ کو یہاں میرے باغ کے اندر آنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ ابھی اس کے ساتھ والے جو چوکیدار وغیرہ جو بھی تھے جواب دینے ہی والے تھے، تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا نا، تو ایک دم سے وہ آپ کی نظروں کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑا۔ حضور جان عالم فخر عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، سرکار نے فرمایا اتقوا بفراست المومن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ جب بھی دیکھتا ہے اپنے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس بادشاہ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا نا، تو بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا، اور اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے وغیرہ مارے نا، ہوش آیا تو معافی مانگنے لگا۔ آپ نے فرمایا اے سیدھا ہو جا، تم اللہ کے دین کے خلاف باتیں کرتے ہو اور لوگوں کو بھی اس کے جو ہے وہ اللہ کے دین کے خلاف ورگلاتے ہو، خبردار آج کے بعد تم نے ایسا کام کیا۔ اچھا، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر پہلے وہ غصہ ہو رہا تھا، اب آپ اس کو ایسے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ خبردار آج کے بعد تم نے اللہ کے دین کے خلاف باتیں کی، لوگوں کو اللہ کے دین کے خلاف بھڑکایا۔ اچھا، اس جھڑکی کی وجہ سے ہی وہ، یعنی کہ بندے کو غصہ تو آ سکتا ہے نا، یار میرا گھر، میرا باغ، میرا چشمہ، اور یہاں ہی کھڑے ہو کے مجھے آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا خبردار آج کے بعد تم نے اللہ کے دین کے بارے میں باتیں کی اور لوگوں کو اس کے بارے میں بھڑکایا۔ کہنے لگا حضور مجھے معاف کر دیں، مجھے کلمہ پڑھائیں اور حضور کا امتی بنائیں۔ جی، دیر کس بات کی ہے؟ آپ نے اپنی نظروں سے جام ہی ایسا پلایا ہے کہ اب میں رہ نہیں سکتا۔ وہ بادشاہ خود بھی اور اس کے نوکر جا کر جو اس کے قبیلے والے تھے سب نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ کام ہے خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ میں عرض کر چکا ہوں اسلامک ہسٹری کے اندر جو قابل ذکر شخصیات ہیں ان میں سے ایک نام خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ میرا اور آپ کا جو رشتہ ہے وہ کوئی نسبی رشتہ تو نہیں ہے، ہمارا غلامی رسول کا آپس میں رشتہ ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں آج منبر پر بیٹھ کر؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور کے دین کا کام کیا ہے، ہمیں ان کے ساتھ محبت فقط اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا، ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف جا رہا تھا، راستے میں اللہ نے، رب تو جانتا تھا نا یہ کس نیت سے اور کس ارادے سے جا رہا ہے اور کس کو ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے راستے میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا انسانی شکل میں، فرمایا اس سے پوچھنا کدھر جا رہے ہو؟ وہ بندہ جب گزرا اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں بستی کے اندر ایک میرا بھائی رہتا ہے، ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، اس کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کوئی کام ہے؟ کہا نہیں کام نہیں، ویسے ہی اللہ کی رضا کی خاطر ملنے جا رہا ہوں۔ نہیں اچھا کوئی ضروری کام ہے، کوئی بات کرنی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، بس مجھے اس سے محبت ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اس سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کی حدیث ہے،
فرمایا کہ رب نے پھر فرمایا کہ جو بندہ میری رضا کی خاطر کسی دوسرے مسلمان سے محبت کرے گا ان کے لیے میری رب کی محبت لازم ہو جاتی ہے. جی وہ بندہ ایک بستی سے دوسری بستی میں جا رہا تھا، کوئی کام نہیں تھا، کوئی چیز لینی دینی نہیں تھی، فقط ان کو ملنے کے لیے جا رہا تھا. کیوں؟ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور کہہ رہا تھا مجھے ان سے محبت ہے فقط رب کی رضا کی خاطر، اس لیے ان سے ملنے جا رہا ہوں. مجھے اور آپ کو محبت ہے خواجہ معین الدین چشتی سے اللہ کی رضا کی خاطر. انہوں نے حضور کے دین کا کام کیا، قابل ذکر شخصیت اور لائق صد تقلید شخصیت. یعنی ان کی سیرت کو پڑھیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کتنی مشکلات کے اندر سے نکل کر اور کس مشکلات کا سامنا کر کے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچار کیا، اللہ کی توحید کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا. اور پھر آپ کی محنت دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض کا صدقہ کہ آپ کی تبلیغ کے ذریعے 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا اور حضور کی امتی بن گئے. الحمدللہ. کل 6 رجب تھی اور آپ کا عرس مبارک تھا. اللہ تعالیٰ آپ کے فیض سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے. آمین بجاہ النبی.